محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے صفحہ چیپٹر نمبر 4 کا بھی مکمل پڑھا۔ مجھے اللہ سے قوی امید کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دی۔ اللہ سے مجھے امید ہے کہ آپ یاد کر کے آئے ہوں گے۔ اب چیپٹر نمبر 5 کا ہمارا سبق جو آج کا شروع ہونے جا رہا ہے، آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ جی اسی سبق کا تسلسل ہے، جو الفاظ ہم پڑھ کے آئے ہیں ان الفاظوں کا تسلسل چل رہا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 5، سبق نمبر شاید یہ 15ویں ہوگا۔ یہ را ہے جی، را آپ نے پیچھے را پڑھے تھے اور را مختلف انداز میں لکھا تھا۔ اب یہ بھی را ہے، اس کی دوسری قسم ہے، ایسے بھی لکھا جاتا ہے۔ را موٹا وائبریشن والا حروف ہے، را موٹا پڑھیں گے اس کا را کا کہ باریک نہیں پڑھیں گے، بلکہ را کا کہ موٹا پڑھیں گے، وائبریشن دے کر پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد آ جائے ہیں زا۔ زا سیٹی والا حرف ہے، یہ ذال کی طرح نہیں ہے۔ یہ ذال ہم نے پیچھے سبق میں پڑھا ہے، تختے نمبر 4 میں، صفحہ نمبر 4 میں۔ وہاں پہ ذال باریک تھا اور یہ زا ہے، اس میں سیٹی آئے گی ادا کرنے میں، زا سیٹی آتی ہے، زا یہ سین کی جگہ، سین اور زا یہ ایک جیسے حروف ہے، ادائیگی بھی ان کی ایک جیسی ہے، لہٰذا اس کو ہم پڑھیں گے جناب زا، اس کو پڑھیں گے جناب زا۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اوپر ایک نقطہ، یہ ایک نقطہ را کے اوپر آ جائے تو اس کو زا کہتے ہیں۔ زا سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کا سرا اوپر اور نیچے کے دو دانت کے قریب آ کے، زبان کا سرا اوپر نیچے دونوں دانتوں کے ساتھ ٹکرا کے یہ لفظ ادا ہوگا زا، اس میں سیٹی آئے گی۔ اس سے آگے چلتے ہیں جی یا پہ، دو نقطہ نیچے، یا کی نشانی دوبارہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، اور اس کے ساتھ ملا کے لکھا ہے را۔ اسی را کو جو شروع میں ہے، اسی را کو ملا کے لکھا۔ جب ملا کے لکھتے ہیں تو تھوڑا سا ایسے کر کے لکھتے ہیں، ایسے پہ کر کے لکھتے ہیں، لہذا اس کو پڑھیں گے یا را، یا را موٹا حروف ہے، یا حروف شجریہ میں سے ہے، اس کے دو نشانی، دو نقطے، دو نشانی، لہٰذا یہ یا ہے، اور اس کے اوپر جو یہ چھوٹا سا ہے یہ اس یا کا حروف مدورہ ہے، لہٰذا اس کو پڑھیں گے یا را۔ اس کے بعد تا آ گیا جی، اس کے بعد تا اوپر کے دو نقطے، تا کی نشانی ہوتی ہے، تا باریک لفظ سے تا ادا ہوتا ہے، زبان کا سرا اوپر کے دو دانتوں کے ساتھ مل کے تا، یہ ادا ہو گیا۔ اس کے بعد زا کو ملا کے لکھا، ہم نے پیچھے پڑھا یہاں پہ زا کو، لہٰذا یہ زا کو اس تا کے ساتھ ملا کے لکھا تو ایسے لکھتے ہیں، یہ دیکھو اس کی ایک نشانی ایک نقطہ ہے، تا کی نشانی دو نقطے ہے، تا زا سیٹی والے حروف ہیں، اور اس سے آگے بغل میں سین، یہ بھی سیٹی والے حروف ہیں، دونوں ایک ہی مخرج میں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ سین ہے جی، سین، یہ سین ہے جی، سین، یہ سین کی پوری نشانی۔ اور اس کے بعد آتے ہیں جی شین کی طرف، یہ ہے شین، اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ کنگا ہے، یہ پوری شکل، اور اس کے بعد اوپر 3 نقطے، جو اس کنگا کے ساتھ اگر 3 نقطے اوپر آ جائیں تو وہ شین کہلاتا ہے، اس کو شین پڑھیں، حروف شجریہ میں سے ہے شین، حروف شجریہ تجوید کے زبان میں کہتے ہیں، یہ درمیان میں ادا ہوتا ہے، زبان کے درمیان میں، اور یہ ہے سین، وہ سین دوبارہ لے آئے جی، دیکھو سین کے حروف مدورہ کو دیکھو، یہاں تک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلیک کلر ہے، یہاں تک ہے، اس کو حروف مدورہ کہتے ہیں، یہ سین کا حروف مدورہ ہے، لہٰذا دیکھیے یہ 3 نقطے، یہ پوری شکل کو نہیں بلکہ آدھا لکھا، آدھا سین کا حروف مدورہ کہتے ہیں، یہ سین ہے جی، 3 کنگا سین، اور اس کے ساتھ لام کو ملا دیا گیا ہے، یہ دیکھیے لام کو ملا دیا گیا ہے،
یہ کیسے پڑھیں گے؟ سین لام سین لام سین لام، اس کے بعد شین. یہ کیا سمجھانے کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے. یہ شین، یہ لام، یہ شین لام شین لام شین لام. یہ لام کو دیکھو شین کے ساتھ ملا کے لکھا ہے. اس کے بعد آتا ہے جی صاد، موٹا حروف ہے صاد صاد. یہ ساد نہیں ہوتا، سیٹی والی نہیں، باریک نہیں، سین کی طرح نہیں، ساد کر کے نہیں ادا کرنا، بلکہ اس کو کرنا صاد صاد. صاد کا کیا مطلب کہ زبان، جب آپ کی زبان ہے اس کو گول کرنا، آپ نے گول کر کے اوپر تالیوں کے ساتھ ملا کے درمیان سے وہ جو ہوا کے ساتھ آواز نکلے گی، اس کی آواز صاد کی آواز نکلے گی. ایک ہوتا ساد باریک، ایک ہوتا صاد صاد صاد. زبان کو گول کر کے دونوں سائٹوں سے گول کر کے اوپر تالیوں کے ساتھ ملائیں تو یہ انشاءاللہ ادا ہوگا. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، کوشش سے تو ہو جاتا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ صاد صاد. اس کے بعد آتا ہے ضاد ضاد. یہ حروف اضراس میں سے ہے. لغت الضاد عربی زبان کو کہتے ہیں، سب سے مشکل ترین لفظ ہے ادائیگی میں، سب سے مشکل ترین لفظ. اس لیے عرب اس لفظ کو ضاد ادا کرنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ اس کو ضاد ادا کرتے ہیں. ضاد ضاد. کیوں؟ اس کی نشانی ایک نقطہ آ جائے، وہی صاد ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ آ گیا، یہی ضاد بن گیا. اب اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ ادائیگی یہ ہے کہ آپ کے زبان کے جو سائٹس ہیں نا، وہ سائٹ کو اوپر داڑوں کے ساتھ ملائے. اوپر داڑوں کی جو جڑ ہے، آپ کے دونوں سائٹ پہ جو اوپر کے داڑے ہیں، داڑوں کی جو جڑ ہیں، جڑوں کی جڑ ہے، جڑوں کے ساتھ زبان کے جو سائٹس ہیں وہ جڑوں کے ساتھ مل جائیں گے تو یہ ضاد ادا ہوگا. ضاد. یہاں سیٹی نہیں گیا، ضا نہیں ہوگا، وا ہوگا، وا ضاد ضاد. یا اس کو ضاد پڑھو، دال کو موٹا کر کے ضاد پڑھو، لیکن مخرج وہی رہے گا، نکلنے کی جگہ وہی رہے گی. پچھلے آپ کے آپ کے داڑوں کی جڑ اور آپ کی زبان کے دونوں سائڈ پہ سرے سائڈ اوپر کے جڑوں کے ساتھ مل جائیں گے، یا ایک طرف ملائیں یا دوسری طرف ملائیں یا دونوں طرف ملائیں، آپ کی مرضی. مخرج وہی ہے، اسی مخرج سے اس کو ادا کرنا ہے، تب یہ ادا ہوگا. اس کو پڑھیں گے ضاد ضاد ضاد. اس کو ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں، ضاد، کیونکہ ضاد مشکل ہے اس لیے دال کو موٹا کریں. ضاد. زبان کے سائٹس ہیں وہ اوپر کے جو آپ کے دھڑے ہیں، دھڑوں کی جو بنیاد ہے، جو جڑیں ہیں، ان جڑوں کے ساتھ زبان کا ایک طرف ملائیں یا دوسری طرف ملائیں یا دونوں طرف ملائیں، جہاں آپ کو آسانی ہو اس طرح ملا کے اس کو وہی اسی مخرج سے ادا کرنے. مخرج کے مطلب ہوتا ہے جہاں سے الفاظ نکلتے ہیں اس کو مخرج کہتے ہیں. ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو ضاد بھی، ضاد میں سیٹی نہیں آئے گی، ضاد بالکل سمپل ہوگا. اس کے بعد آتے ہیں جی طا پہ، طا پہ. اس کو یہ حروف ہے، لسان بھی ہے، زبان والا حروف بھی ہے، اور حروف اسنان بھی ہے، دانتوں والا حروف بھی ہے. طا. اس کو تا باریک کر کے تا کی مشابہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ طا موٹا کریں گے. طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے اوپر کے چار دانتوں کے اوپر کی جو جڑیں ہیں، جڑوں کے ساتھ آپ کی زبان کا سرا مل جائے گا، پھر آپ اس کی آواز کو نکالیں، انشاءاللہ نکل آئے گا. جیسے میں کرتا ہوں طا 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 طا، اس طرح کی آواز آئے گی. طا طا. اس کو تا کر کے باریک نہ پڑھے، تا نہیں، طا. زبان کو پھیلا کے نہیں بلکہ تھوڑا سا گول کر کے. اس کے بعد آتا ہے زی ضا. یہ ضا ہے، اس میں زا کر کے لوگ ادا کرتے ہیں، یہ غلط ہے.
اس میں بھی سیٹی نہیں آتی، اس کو وا پڑھیں گے، مخرج وہی طا والا ہے، طا وا ایک ہی جگہ ادا ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو وا پڑھیں گے۔ وا کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا نقطہ ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی صاد کی طرح، دیکھو صاد کا حروف مدورہ چھوٹا لکھا ہے، پورا صاد نہیں لکھا، اس کو جب ملاتے ہیں تو صاد کو چھوٹا لکھتے ہیں، اسی چھوٹا پن کو مدورہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ملایا با، اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ صاد با، صاد با۔ اس کے بعد آتے ہیں جی طا با، طا با، طا با۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ضاد، وہی اوپر والا حروف، بالکل اس کے بغل پہ اوپر نیچے امام موجود ہے۔ ضاد بھی پڑھو، ضاد الف، ضاد الف، ضاد الف، ضاد الف۔ اس کے بعد پھر آخری جو ہمارا آج کا سبق ہوگا، سبق نمبر 15ویں کا، یہ ہے ضا، ضا، یہی ضا، اس میں سیٹی نہیں آئے گی، ضا نہیں ہوگا، اس طرح کی سیٹی نہیں آئے گی، بلکہ ضا، 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 جہاں طا کو ادا کرتے ہیں وہیں پہ ضا کو ادا کرے۔ ضا، ضا کے ساتھ الف ملا دیا تو یہ ضا الف ہو گیا۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ضا الف، ضا الف، ضا الف۔ اب آگے پڑھتے ہیں جی عین، یہ تو آسان ہے، عین گلے والا حروف ہے، ابتدائی گلے میں عین، گلے کی جہاں سے آواز نکلتی ہے وہیں سے گلے کے ساتھ زبان کی ٹکراؤ ہوتی ہے ابتدائی حصے سے، تو عین زور سے ادا ہوتا ہے، عین، عین۔ اس کے بعد آیا غائن، اس کے اوپر نقطہ ہے اس لیے اس کو غائن کہتے ہیں۔ یہ غائن موٹا حروف ہے، خا کی طرح، غائن، غائن۔ اور آخری لفظ ہے ہمارا جناب حمزہ، حمزہ ہر جگہ اسی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ حمزہ الف کی آواز ہوتی ہے، اس کی الف اور حمزہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، الف ڈنڈا ہوتا ہے، یہ اسی طرح لکھا جاتا ہے، ہر جگہ اسی طرح ہی لکھا جاتا ہے، اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ سامعین، آج تک تھا ہمارا سبق صفحہ نمبر 5 کا، اسی تسلسل سے، اور سبق نمبر یہ 15 ہوگا نورانی قاعدے کے حوالے سے۔ آج تک تھا ہمارا یہ سبق، دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔